الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائیں کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ جو ہوا اس کا پورا معمہ اللہ تعالیٰ نے حل فرمایا۔ اس کے ضمن میں ایک دو باتیں رہ گئی تھی، وہ سن لیں۔ کعبۃ اللہ ہمارا موجودہ قبلہ ہے اور بیت المقدس ہمارا سابقہ قبلہ ہے۔ قبلہ ہونے کے اعتبار سے بیت المقدس بھی قابل احترام ہے اور کعبۃ اللہ بھی قابل احترام ہے۔ بیت المقدس ہمارا سابقہ قبلہ ہے، اس کا انکار نہیں، اور بیت اللہ شریف ہمارا موجودہ قبلہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ تو سابقہ جو چیز ہوتی ہے اس کا احترام بھی ہوتا ہے، اور جو موجودہ چیز ہوتی ہے اس کا احترام فرض ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر 4 سمتیں ہیں، ایک وہ مشرق ہے اور ایک یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے۔ جو بیت المقدس کا جو قبلہ ہے وہ شمال کے اندر ہے، اور جو ہمارا موجودہ قبلہ ہے وہ مغرب کے اندر ہے۔ اس قبلے کا احترام تو بہرحال فرض کے درجے میں کرنا ہے، البتہ جو بیت المقدس ہے جو شمال کے اندر ہے اس کا بھی احترام کرنا بنتا ہے، چونکہ وہ بھی انبیاء کرام کا قبلہ رہا، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد یعنی مسجد حرام کی تعمیر یا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد اس کی بھی تعمیر کا عمل ہوا ہے، لہذا اس کا انکار نہیں۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے اس جو بیت المقدس ہے اس کا بھی احترام بیان کیا کہ جیسے یہ قبلہ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلا دے، ہم اس کی طرف تھوک نہیں پھینک دے، ہم اس کی طرف گندگی سے یا کوئی چیز وغیرہ نہیں ڈال دے، احترام اس کا بھی اسی انداز سے کیا جائے۔ چنانچہ جو چپل اتارنے کا ہمیں طریقہ بتلایا جاتا ہے بزرگوں کے یہاں، اس کے اندر کیا ہے کہ 4 سمتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ والی ہو گئی مغرب والی، اور ایک مشرق والی، ایک شمال والی، ایک جنوب والی۔ ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم چپل اتاریں تو جیسے یہ ہماری چپل ہے تو یہ ہماری انگلیوں کی جگہ ہے اور یہ ہماری ایڑیوں کی جگہ ہے، تو ہمیں ادب یہ سکھلایا گیا کہ تمہاری انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف نہ ہو، تمہاری ایڑیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف نہ ہو۔ گویا کہ یہ 2 سمتیں ایسی ہیں جن پر بونڈ لگا دیا گیا، اب باقی رہ گئے 2۔ اب یہ بھی قبلہ اور یہ بھی قبلہ، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا ادب اتنا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 2 سمتیں رہ گئی۔ ایک صورت یہ ہے ہم اس کی طرف اپنی ایڑی کر لیں، ایڑی کا مطلب پیٹھ کرنا، اس میں ادب کا پہلو کم ہو جاتا ہے، ایسا بہتر طریقہ ہمیں سکھلایا گیا اگر چپل اتارنی ہو تو چپلوں کا جو رخ ہے انگلیوں کا وہ بیت المقدس کی طرف کیا جائے، کیونکہ انگلیاں ایسا ہی ہے گویا کہ ہم نے چہرہ اس کی طرف کر لیا، یہ ادب کا پہلو ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو برائی کوئی نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں، اگر انسان ادب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا احترام بھی اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو تبلیغی مدارس جو مرکز وغیرہ کے فضلاء علماء ہوتے ہیں تو وہ جائے نمازوں پر مکہ مدینہ کی جو تصویریں ہوتی ہیں ان سے منع کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ عام طور پر جب مصلی پر تصویر ہوتی ہے اس پر ہمارے پاؤں بھی آتے ہیں، اس میں مسجد نبوی بھی بنی ہوتی ہے اور کعبۃ اللہ بھی بنا ہوتا ہے۔ اگرچہ تصویر کا وہ حکم نہیں جو اصل کا ہے، لیکن بہرحال شائبہ تو ہے، احترام بنتا ہے، اس لیے سادہ مصلی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر بہت سارے گھرانوں کے اندر بیت الخلاء کا معاملہ بھی گڑبڑ ہے۔ بیت الخلاء کے متعلق تو موٹی سی صراحت یہ ہے کہ انسان تقاضے کے لیے بیٹھے
تو نہ تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ گویا کہ اگر ہم بیٹھیں اور اگر ہمارا منہ اس طرف ہے تو ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، اور اگر منہ اس طرف گھما کر بیٹھتے ہیں اس صورت میں ہماری پیٹھ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہے اور پیٹھ ہماری مشرق کی طرف ہے۔ مغرب اور مشرق یہ جو دو سمتیں ہیں ان کی طرف نہ تو منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنی ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر بیت الخلاء اس طرز کے بنے ہوئے ہیں ان کو فی الفور توڑوا دیا جائے یا ان کو صحیح کروا دیا جائے۔ ہمارے پاس دو سمتیں باقی بچتی ہیں، ایک سمت یہ والی ہے اور ایک سمت یہ والی، جیسے ہمارے یہ باتھ روم بنے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک صورت یہ تھی کہ WC کا جو منہ ہے اس طرف کر دیا جاتا تو بیت المقدس کو پیٹھ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں بجوز اس کے کہ ہم WC کا منہ جو ہے وہ جنوب کی طرف کر دیں اور بیٹھنے والے کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف کر دیں، تاکہ جیسے جوتا اتارنے کے اندر جو ترتیب تھی وہ ترتیب وہاں پر بھی قائم ہو جائے۔ یہ ایک ادب کا پہلو ہے، اور الدین کلہ ادب، دین نام ہی سارا کا سارا ادب کا ہے۔ انسان علم کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک انسان ادب کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی مشہور شخصیت حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ کتابوں کا، اور جن چیزوں پر کتابیں رکھی جاتی ہیں ان کا ادب بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے یہ قرآن کریم ہے نا، حدیث مبارکہ کی کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ان کی سائڈوں پر حاشیہ لکھا ہوتا ہے اور حاشیے ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اب ان کو اگر حاشیہ دیکھنا یہ والا بجائے کتاب کو گھمانے کے خود حضرت وہاں پر چلے جایا کرتے تھے۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ایک موقع پر جب ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے منشی نے آ کر رونا شروع کیا، حضرت انگریز آ گئے اور کتابیں جلانے کے در پر ہیں، تو حضرت والا نے پوچھا کتنی کتابیں ہیں کتب خانے میں؟ کہا کہ 14,000۔ کتنی کتابیں؟ 14,000 کتابیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا فلاں فلاں 2 کتابیں اٹھا کر لے آؤ، باقی ان کو جلانے دو، انور شاہ اپنے دماغ سے انشاءاللہ لکھوا دے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اتنا بڑا جو مقام اللہ نے دیا وہ ادب کی وجہ سے دیا، تو لہٰذا ہمارا بھی اپنا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ادب اور احترام کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ اتنی بات کی وضاحت کے بعد گزشتہ کل والے درس کے اندر جو آخری آیت گزری تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حکم سے فراغت کے بعد ایک نیا باب شروع کیا ہے۔ اس نئے باب کا نام ہے تہذیب الاخلاق، اخلاق کا سدھار، اخلاق کو بنانا۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی منازل کو طے کر کے عروج تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ 5 اصولوں کو، 5 منازل کو طے نہ کر لے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کوئی بھی قوم ترقی کے ذریعے سے اپنا عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ 5 اصولوں کو یا 5 منازل کو طے نہ کر لے۔ ان میں سے سب سے پہلا اصول ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق کا مطلب اخلاق کی اصلاح کرنا۔ دوسرا اصول تدبیر منزل، دوسرا اصول تدبیر منزل۔ یہ جو تدبیر منزل ہے پھر اس کے اندر 4 قانون آ جاتے ہیں۔ پہلا قانون وہ ہے جو شادی بیاہ سے متعلق ہے کہ میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کے لیے کیا کیا فرائض، کیا کیا واجبات اور کیا کیا حقوق کا معاملہ ہے۔ یہ پہلا قانون ہے تدبیر منزل کا۔ تدبیر منزل کا دوسرا قانون والدین اور اولاد کی اصلاح سے متعلق ہے۔ تدبیر منزل کا جو تیسرا قانون ہے وہ مالک اور مملوک، یعنی کہ اپنا کیا بولتے ہیں آقا یا غلام، یا جو بڑا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں مالک، اور جو اس کا غلام ہوتا ہے، ان کے حقوق کے متعلق ہے۔ اور چوتھا جو قانون ہے وہ اعزہ، اقربا، رشتہ دار وغیرہ،
ان کی اصلاح کے متعلق ہے۔ تو پہلی چیز ہے تہذیب الاخلاق، پہلا اصول۔ دوسرا اپنا اصول ہے تدبیر منزل، اور تیسرا جو اصول ہے وہ ہے تدبیر مدینہ، یعنی کہ جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں، جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا۔ چوتھے نمبر پر جو تدبیر آتی ہے، جو اصول آتا ہے، وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی اصلاح کی فکر کرنا۔ اور پھر پانچویں نمبر پر آتا ہے جو اصول، وہ خلافت کبریٰ کے قیام کے لیے محنت کرنا۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں۔ جو قوم ترقی کرنا چاہے گی، ان 5 اصولوں کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جو بندہ ان 5 اصولوں پر کاربند ہوگا، اس بندے کے لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ جنت الفردوس کا ممبر بن جائے گا اور اس کا داخلہ وہاں پر یقینی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو وہ بندہ جنت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب فاذکرونی اذکرکم، یہاں پر جو پہلا بنیادی اصول ہے تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق والا جو باب ہے یا جو اصول ہے، اس کے ضمن میں جو اس کے اصول ہیں ان کو بیان کرنا اللہ رب العالمین نے شروع کیا۔ چنانچہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، تہذیب الاخلاق کے 2 بنیادی اصول اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ 2 اصول وہ ہیں جو کل والی آیت کے اندر بیان ہوئے، اور ایک اصول وہ ہے جو آگے والی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ان کے اندر بیان کیا جائے گا۔ آگے والی آیات کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ اصول صبر، وہ اصول نام ہے اس اصول کا صبر کرنا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب رکنا، پیچھے ہٹ جانا، بچنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر صبر کرنا، اللہ نہ کرے کوئی حالات آ جائیں، اس موقع پر مومن بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کے ذریعے سے وہ صبر کرتا ہے۔ اس کو صبر علی المصیبت کہا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا دماغ یہ ہے کہ انا للہ والا کلمہ جس کو کلمات ترجیع کہا جاتا ہے، یہ کس کا موبائل بج رہا ہے؟ بند کر دو اللہ کے بندو۔ کلمات ترجیح کہا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا ذہن یہ ہے کلمات ترجیح کے لیے کسی نہ کسی کا مرنا ضروری ہے، کوئی مرے گا تو ہم انا للہ پڑھیں گے، جبکہ شریعت کا مطالعہ بتلاتا ہے جس موقع پر اماں پر زنا کی تہمت لگی، صفوان ابن معطل نامی صحابی رسول جو اس کام پر مامور تھے کہ پیچھے آپ نے رہنا ہے قافلے والوں سے، ان کا کوئی سامان وغیرہ گر جائے آپ نے اٹھا کر لانا ہے۔ راستے میں وہ جگہ جہاں پر سرکار کا قافلہ رکا تھا، اماں تقاضے کے لیے گئی تھیں، واپس آ کر دیکھا کہ قافلے والے نہیں، تو چادر اوڑھ کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، صفوان ابن معطل اسی راستے پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، آگے انہوں نے دیکھا اماں عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے چہرہ دیکھا ہوگا۔ اب یہ چونکہ لیٹی ہوئی تھی، سو رہی تھی، ان کو دیکھ کر پہچانا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کیا ہوا؟ گویا کہ گمشدہ چیز کو گمشدگی کے موقع پر بھی یہ کلمہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کے گھر پر سرکار موجود ہیں اور چراغ بجھ گیا، سرکار نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر اماں نے کہا سرکار یہ کلمہ تو میت پر پڑھا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہر پہنچنے والی تکلیف پر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس موقع پر اگر اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، تو زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان ہر معاملے پر انا للہ کا کلمہ پڑھے گا، انسان کو
صبر آ جاتا ہے، انسان کو صبر آ جاتا ہے اور انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ انسان ٹھوکریں کھانے سے پہلے، مصیبت کے آنے پر ٹھوکریں کھانے سے پہلے اگر یہ کلمات پڑھے گا تو نہ صرف یہ کہ شریعت کو پسند ہے بلکہ انسان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ مصداق الصبر عند صدمۃ الاولی، جو ہی تکلیف پہنچی فوراً یہ کلمہ آئے گا تو فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر بجلی چلی جائے اور ہم پہلے کے الیکٹرک کو رچ کے گالیاں دے دیں، اینڈ میں اگر انا للہ پڑھیں گے تو یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے درسگاہ کے اندر بتلایا کہ جب بجلی چلی جائے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھ لو، اور اگر سورہ قریش یاد ہو تو 11 مرتبہ پڑھ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک بجلی نہیں ہوگی آپ کو بجلی نہ ہونے کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر گرمی کی کیفیت ہے اللہ اس کلمے کی برکت سے آپ کو گرمی سے بچا لے گا۔ ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ پہلے ہم رج کے غصہ نکالیں اور بعد میں کلمہ پڑھیں تو وہ کلمہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو صبر کا معنی رکنا، پھر صبر کے 3 درجات، ان میں سے پہلا درجہ مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 2 اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ مطلب اب ظاہر ہے پوری رات لائٹ نہیں ہوتی، فجر کے ٹائم نماز کے لیے آنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اس موقع پر من کہے گا تھوڑا کمر سیدھی کر لوں، اور رب کیا کہتا ہے؟ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جا۔ اب اس موقع پر اگر من کی نہ مانی اور رب کے حکم پر آ کر ہم مسجد کے اندر بیٹھ گئے تو گویا کہ صبر اعلی طاعت ہو گیا، نیکی کے کاموں پر اپنے نفس کو اس کے خلاف کرنے پر مجبور کیا کہ نفس یہ چاہتا تھا کہ میں آرام کروں لیکن اس کو رب کی اطاعت پر روک دیا گیا۔ یہ صبر اعلی طاعت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم آتی ہے صبر عن المعصیہ۔ دل کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ یار گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، ذرا جا کر داڑھی کی شیو کروا لیتا ہوں، ہاں، ایک دل کے اندر تقاضا آ گیا۔ اس موقع پر دل کہتا ہے کہ جی داڑھی کٹوا لیں، رب کہتا ہے کہ نہیں کٹوانا، ٹھیک ہے۔ دل کہتا ہے خارش ہو رہی ہے، دل کیا کہتا ہے؟ خارش ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اگر دل کی مان لی تو گویا کہ معصیت پر چل پڑے، اور اگر اس موقع پر خواہشات کو دبا دیا تو یہ بندہ رب کا بندہ نہیں، خواہشات کا بندہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر اگر وہ رک گیا اس کو کہا جائے گا صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں کی طرف چلنے سے اس بندے نے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ روک لیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ 3 قسمیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر صبر کے متعلق فرمایا وَاصْبِرْ، اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، لیکن ساتھ میں فرما بھی دیا کہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر آتا کوئی نہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کی توفیق بھی کہاں سے آئے گی؟ اللہ میاں کی طرف سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کا بڑا اصول ہے۔ 2 بڑے اصول اس مبارک آیت میں بیان کیے، پہلا ہے صبر اور دوسری ہے نماز۔ صبر کے نتیجے میں انسان کے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور نماز کی صورت میں انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ 2 صفات جس بندے کو نصیب ہو جائے کہ برداشت کا مادہ بھی آ جائے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، وہ کسی بھی میدان کے اندر مار نہیں کھائے گا۔ دنیاوی مشاغل ہے، اللہ نے روزی کمانے کو بھی فرض قرار دیا نا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، سرکار نے مزدور کا ہاتھ چوما ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ گویا کہ کمانا بھی تو ہے نا۔ اب اس کمائی کے دوران انسان دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی آتی ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا نماز پڑھو، دن میں 5 دفعہ نماز، یا وہ دنیاوی تعلقات یا دنیاوی کاموں کے اندر لگنے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت غفلت آتی ہے، ان 5 نمازوں کی وجہ سے وہ غفلت دور ہو جاتی ہے اور تعلق پہلے کی طرح گہرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ 2 کام کر لے گا نتیجتاً وہ کامل انسان بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ کامل انسان۔ تو ملت ابراہیمی کا اہم ترین اصول ہے صبر۔ کیا ہے شالم بھائی؟ کیا چیز ہے؟ صبر۔ کیا چیز ہے؟
صبر، اہم ترین اصول کیا ہے؟ صبر ہے۔ اب جب انسان صبر اختیار کرے گا، اللہ میاں نے ہر چیز کو ثواب کے اعتبار سے لمیٹڈ کر کے بیان کیا۔ یہ کرو یہ دوں گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو 27 درجے دوں گا، ایسا ہے کہ نا عبد الرحمن؟ فرض نماز ہے اکیلے پڑھ لو گھر پر، ایک نماز پر 1 گنا ثواب، اسی نماز کو آ کر جماعت سے پڑھ لو 25 سے 27 گنا، اسی نماز کو جا کر جامع مسجد کے اندر پڑھ لو، ایک نماز پر 500 گنا، اسی نماز کو اٹھا کر مسجد اقصیٰ میں جا کر پڑھ لو، ایک نماز پر 1000 نمازیں، اسی کو اٹھا کر مسجد نبوی میں پڑھ لو، اس ایک پر 50,000، اور کعبۃ اللہ میں پڑھ لو تو 1,00,000 نماز پر۔ یہ ٹھیک ہے۔ روزے کا معاملہ آیا، اللہ نے ایک حد بندی کر دی، کیا کہ بھائی جو روزہ رکھے گا روزے والے کا بدل میں اپنے آپ کی صورت میں دوں گا، مطلب اپنا آپ اس کو دے دوں گا، ایک حد ہے نا، ٹھیک ہے۔ البتہ جہاں تک معاملہ آ گیا صبر والا، اس صبر کے متعلق اللہ خود کہتے ہیں اتنا دوں گا کہ جس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ دے گا بغیر حساب تو کتنا دے گا سر صدارت؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب مجھے بتلائیں، سارے امتی سفارش کر لیں گے فارغ ہو جائیں گے، نبی سفارش کریں گے فارغ ہو جائیں گے، ہمارے پیغمبر کریں گے فارغ ہو جائیں گے، سب سے اینڈ میں اللہ کی ذات 3 لپ بھریں گے جہنم سے، 3 لپ، یعنی کہ یہ کیا بولیں گے اس کو، مطلب مٹھیاں بھریں گے۔ اللہ میاں کی مٹھی کتنی بڑی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوگا ادھر اور ایک ہاتھ میں ہوگا ادھر، ٹھیک ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے، جب وہ دینے پر آئے گی تو جب بے حساب دے گی اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اجر بتلایا گیا کس کا؟ صبر کرنے کا۔ وجہ کہ صبر بہت مشکل کام ہے۔ صبر کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ صبر کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ اولاً ترغیب صبر کرو، ساتھ میں کہا گیا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور تیسری جگہ فرمایا گیا ان ذالک لمن عزم الامور، کہ صبر کرنا یہ پختہ ذہن، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ جب بڑے لوگوں کا کام ہے، نتیجتاً اگر کوئی بندہ پھر بھی یہ سیڑھی پار کر لیتا ہے، اللہ اتنا اجر دے گا کہ جس کا کوئی حد و انتہا یا کوئی حساب وغیرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کو یہ ترغیب دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے دین کو انہی ایمان والوں کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر رائج کرنا ہے۔ ایمان والا دین لے کے نکلے گا، مخالفت آئے گی کبھی زبانی، مخالفت آئے گی کبھی تلوار سے۔ اگر صبر کا مادہ نہیں ہوگا انسان ہمت ہار بیٹھے گا، انسان ہمت کیا کر دے گا؟ طالوت کے مقابلے میں، اپنا جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت جب جانے لگے، ٹھیک ہے، 313 سے اوپر تھے نا لوگ، اب آزمائش آ گئی، آگے جا کر ایسا نہ ہو کہ یار یہ با ہمتوں کی بھی ہمت کمزور کر دیں۔ اللہ نے آزمائش میں کیا ڈالا؟ سامنے پانی کی نہر آئے گی، سامنے پانی کی نہر آئے گی، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ آگے نہیں جا پائے گا، ٹھیک ہے۔ پیدل چلتے 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 اب سارے کے سارے پانی دیکھا نا تو فوراً جس نے پانی پیا وہ وہیں رہ گئے۔ 313 یا 315 کے لگ بھگ با ہمت تھے، انہوں نے پانی نہیں پیا۔ بھائی وقت کے بادشاہ نے منع کر دیا نہیں پینا، چنانچہ انہی با ہمت لوگوں پر اللہ نے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ میدان احد کے لیے 1000 کا قافلہ نکلا، 1000 کا قافلہ نکلا، 300 منافقین راستے سے واپس ہو گئے، الحمدللہ۔ اگر وہ واپس نہ ہوتے باقی ماندہ 700 کو بھی وہ راہ راست پر رہنے نہ دیتے۔ با ہمت لوگ ہوں، آگے میدان کے اندر مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، قوت چاہیے۔ طاقت اور قوت ایک وہ ہے جو باہر سے آئے، اور ایک یہ ہو کہ انسان کا دل کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ ہمارے دل اندر سے یوں کپ کپا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ بھائی تمہارے سر کے اوپر کوئی چیز رکھ کر میں نشانہ لوں گا، ٹھیک ہے، جو بھی آتا ڈرتا نہیں یار، اگر چونک گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا،
بصورت دیگر تمہیں انعام دیا جائے گا اگر کامیاب ہو گئے۔ اعلان کے بعد کوئی بھی نہیں، ایک بندہ آ کر تیار ہوا، ہماری طرح کا کوئی ایک بندہ آ کر تیار ہوا، کہا جی بالکل بادشاہ سلامت، بسم اللہ کرے، اور اس کے سر پر کوئی چیز رکھی اور فائر مارا اور واقعی چیز کو لگا اور وہ چیز گر گئی۔ اب انعام کا مستحق تھا لیکن وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا وہ ظالم، تخت و تاج کا بادشاہ سلامت، ایک عدد شلوار کا بھی انتظام فرما دیں، ایک عدد شلوار کا بھی انتظام فرما دیں کہ شلوار کیا ہو گئی ہے؟ پیلی ہو گئی ہے۔ ہماری ہمتیں نہیں ہیں، تو با ہمت جو ہوتا ہے نا، اس کے متعلق فرمایا کہ ملت ابراہیمی کا یہ اصول ہے۔ چنانچہ جو با ہمت آدمی ہوگا میدان میں جائے گا، جیسے کیسے بھی حالات ہوں تو وہ اپنی ہمت کی بنیاد پر ان کو زیر کرتا جائے گا۔ اگلی آیت کے اندر یہی بات فرمائی کہ جو با ہمت ہو کر میدان میں گیا وہ لڑا، لڑنے کے نتیجے میں ظاہر ہے انسان کو موت تو آنی ہے، وہ مر گیا، لیکن اس کی ہمت کی وجہ سے اس کی جسمانی موت کو اللہ موت سے تعبیر نہیں کرتا، بلکہ ایمان والوں کو بھی کہتا ہے تم بھی ان کو مردہ مت کہو، یہ مرے نہیں ہیں، وجہ یہ با ہمت لوگ ہیں، یہ ٹکرائے ہیں نا، مرے تو نہیں ہیں، لہذا یہ ٹکرائے ہیں، یہ مرے نہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ کیا کہیں ان کو؟ بل احیاء، یہ کون ہے؟ یہ زندہ ہے۔ یہ کون ہے؟ زندہ۔ کیسے زندہ ہے؟ اللہ کو پتہ۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتہ، تو یاد رکھنا ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کا جسم ہے، یہ جسم مٹی کی پیداوار ہے۔ انبیاء کرام کا جو جسم تھا اس کو تو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، وہ اربوں کھربوں سال بھی مٹی میں رہیں، ان کے جسم پر مٹی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ باقی جو شہداء ہیں اس کے لیے اصول کلی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، کس اعتبار سے؟ برزخ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ وہ حیات وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں انکار کرتا ہوں، تو بات یہ ہے اس دنیا کے اندر اللہ نے جو ہمیں سمجھ، آنکھیں، عقل جو چیزیں دی ہیں نا، ان کا تعلق اس دنیا کے استعمال سے ہے، وہ اسی دنیا کے لیے کارآمد ہے، اور قبر کا معاملہ برزخ کا ایک اور جہاں ہے۔ اسی دنیا کی آنکھوں سے حضرت موسیٰ نے کہا نا رب ارنی انظر الیک، خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا؟ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، مطلب کیا ہے؟ ان آنکھوں میں وہ پاور نہیں رکھی جو اس دنیا کے اندر اس نظام کو دیکھ سکے۔ قاری سمجھ رہے میں؟ ٹھیک ہے، تو برزخی حیات ثابت ہے۔ 1965 کی جنگ ہوئی، بسا اوقات تھانوی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دکھلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی بھی انسان یعنی شہید کے جسم کو باقی بھی رکھ دیتا ہے۔ 65 کی جنگ میں بالاکوٹ سے اوپر شوال مغزولہ کے نام سے جو جگہ ہے، وہاں پر یہ زلزلے سے کچھ عرصہ پہلے، کہاں 65 کی جنگ اور کہاں 2005 کا زلزلہ، اس موقع پر ایک لاش برآمد ہوئی فوجی کی، اور وہ فوجی اپنے مکمل یونیفارم میں تھا، اس کے ہاتھ پر سیکو 5 کی گھڑی تھی اور وہ باقاعدہ چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ شہید کی زندگی ہے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی لازمی امر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اتنا باہمت ہو، اللہ اس کی موت کو موت کہنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا ہے وہ؟ اس کو وہ آسانی اللہ قبر میں دیتا ہے جو حضرات انبیاء کرام کو دیتے ہیں حضرات۔ لیکن وہ کون سا شہید؟ یہ نہیں کہ چوری کرتے ہوئے دیوار ٹپ کے نیچے مر گیا، شہید ہو گیا، نہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری شہداء، جائیں نا قبرستان کے اندر، فلاں شہید فلاں شہید، حالانکہ کوئی ریپ کے اندر پکڑا گیا وہ بھی شہید ہے، ڈاکے مارتا ہوا پکڑا گیا وہ بھی شہید ہے، اپنے دفاع میں کسی نے مار دیا۔ شہادت کی 46 قسموں میں سے یہاں والی کوئی فٹ نہیں آتی ہے۔ ہاری سمجھ رہی میں؟ وہ شہید جو اللہ کے دین کے لیے یا ملک کی سرحدات کے لیے وہ شہید ہو جائے، اس کا مقام کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ تو ملت ابراہیمیہ کا جو اصول ہے وہ صبر، یہ بڑا اصول ہے، اور تہذیب اخلاق کا تیسرا اصول وہ صبر ہے جو یہاں پر بیان ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ملک صاحب اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ کہ یار یہ تو غیر اللہ کے ساتھ مدد طلب کرنا ہو، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا صبر
سے مدد طلب کرو، نہیں، اللہ نے کہا صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، مطلب صبر والے عمل کو اختیار کر کے مدد اللہ کی ذات سے طلب کرو، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وہ ایک بڑا کام ہے، صبر بڑا کام ہے، لہذا صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے ایک بندہ میدان میں کود گیا تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو تم مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو۔ وجہ کیا ہے؟ با ہمت ہے، ٹھیک ہے، با ہمت مرتا نہیں ہے بلکہ وہ جیتا رہتا ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن کیسے زندہ ہیں اس بات کا تمہیں شعور نہیں، اس بات کی تمہیں خبر نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل